امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 11، برائڈ مکمل طور پر مختلف جہانوں کے دو لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہانجر، جو ایک طرف اپنے پیاروں کے لیے اپنے خوابوں کو ترک کر دیتی ہے اور دوسری طرف جہان جس کی آنکھوں میں آگ ہے۔ ہانجر، جسے اپنی تیز نگاہوں سے اپنا نام ملتا ہے، کو ایک ایسی پیشکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہانجر غریب ہے اور اس کا ایک خاندان ہے جو پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، مقدر دیوی لولو اسے اپنے بیٹے سے شادی کرنے اور ایک بیٹے کو جنم دینے کی پیشکش کرتی ہے۔ نمبر 10، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 9، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 8، کم وقت میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ نمبر 7، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ایرہان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ایرہان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ایرہان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایرہان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ایرہان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔
نمبر 6 لائف کمز ایز اٹ نوز، زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا بائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا بائر ہائی اسکول میں آتے ہیں سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 5 اوویر، اوویر میں 3 بھائی شامل ہیں جن کے خاندان نے انہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استنبول بھیجا، لیکن جنہوں نے ان کے جذبات کی پیروی نہیں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی شام ایک میوزیشین کے طور پر بارز میں پرفارم کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ درمیانی بیٹا مراد ایک مجبور جواری ہے جسے قانون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا بیٹا فرید میڈیکل کا طالب علم ہے جو دن رات خواتین کا پیچھا کرتا ہے۔ نمبر 4 یان اوڈا، سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت الابے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کے ماضی میں ناخوشگوار شادیاں رہی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جن سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شلیلے کی زندگی بدل جائے گی جو مجبور ہیں ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 3 ریڈ برڈز، ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کی طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 2 گل جمال، گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ جس سے وہ پیار کرتی ہے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1 لانڈری باکس، ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے مطابق حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔